ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عمل سورہ فاتحہ کی آیت کا ہے جس کو صبح شام صرف 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو کون کون سے فضائل حاصل ہوں گے میں وہ بھی آپ کے ساتھ لاسٹ میں شیئر کروں گی۔ پہلے اس سے جڑا ہوا خاص وظیفہ جان لیجئے اور اس عمل کو کرنے سے پہلے کامنٹ میں لا الہ الا اللہ ضرور لکھیں۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد یا پھر کوئی بھی خاص وقت آپ نے مقرر کر لینا ہے اور آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک تسبیح آپ نے سورہ فاتحہ کی اس آیت کو آپ نے شمار کرتے جانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت ہے جس کو آپ نے 100 مرتبہ دہراتے جانا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بے شک ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں تو اسی سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اور اللہ پاک کو بہت زیادہ اعتراف پسند ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے اس کے آگے اپنی عاجزی کو دکھاتا ہے، اللہ پاک کو معبود حقیقی مانتا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اپنی حاجات کو طلب کرنے کے لیے اللہ پاک کے آگے جھکتا ہے، تو اللہ پاک کو انسان کی یہ عاجزی بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی اس عاجزی کو پسند کرتے ہوئے اس کی دعاؤں کو عرش پر لے کے جاتا ہے اور ان کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ تمام قرآن کے معنی سورہ فاتحہ میں ہیں اور سورہ فاتحہ کے معنی اسی آیت میں ہیں۔ صحیح مسلم ایک مشہور حدیث قدسی کے مطابق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے کہ جب یہ بندہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے اور میرے بندے کو ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ یعنی کہ اس آیت کو پڑھ کر جب آپ کچھ مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ کی پاک ذات نے فرمایا کہ میں اس بندے کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ یعنی کہ اس آیت میں ایک حصہ اللہ کی حمد و ثنا یعنی کہ عبادت کا اقرار ہے اور دوسرا حصہ بندے کی دعا درخواست یعنی کہ مدد طلب کرنے پر ہے کہ جب یہ پڑھ کر کچھ مانگتا ہے طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی اس دعا پر کن فرما دیتا ہے۔